فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشر. ان باتوں کو آپ کے سامنے اور ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں، انہیں پر عمل کرتے ہوئے میں بھی رکھتا ہوں کہ ہے حالات، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو تدبیر ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ان تدبیروں کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تب تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. ایمان ایک طاقت ہے میرے دوستو، ایمان ایک طاقت ہے. دو جمعے سے جس واقعے کو میں آپ کے سامنے پینڈنگ رکھتا آ رہا ہوں، خلافت عثمانیہ کا بانی عثمان شاہ، خلافت عثمانیہ کا بانی عثمان شاہ. گزشتہ جمعہ بولنا تھا نہیں بول سکا. اس وقت کیا حال تھا مسلمانوں کا؟ تاریخ اٹھا کر پڑھو، گندی فلمیں دیکھنے والوں، آئی پی ایل میں پڑھنے والوں، تاریخ اٹھا کر پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تاریخ اٹھا کر پڑھو. تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ اونچ نیچ تو ہر دور میں آیا ہے، لیکن جب مسلمان اپنے آپ کو پہچان کر میدان کو اترے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کیا، نہیں کیا رسوا اللہ تبارک و تعالیٰ. عثمان شاہ خلافت عثمانیہ کا بانی فوتر، دیکھا کہ مسلمان ڈر رہے ہیں، جہاں دیکھے وہاں عیسائی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس وقت پسپا ہو گیا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہر دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائیو اللہ کے نام پر جہاد کے لیے نکلو. دروازہ کھٹکھٹایا. جہاد کی قسمیں ہیں. ایک قسم جہاد کی تلوار اٹھانا، ایک قسم جہاد کی حق بات بولنا، ایک قسم جہاد کی حق کام کرنا. لیکن اتنی بات تو یاد رکھو، جہاد کا تعلق ناحق سے نہیں، حق سے ہے. یہ سب سن لے. اور مجھے پتا چلا کہ جمعے کے موقع پر مسلمانوں کے جلسے میں آج کل آر ایس ایس کے لوگ، بی جے پی کے لوگ مسلمانوں کا شیوا بنا کر داخل ہو رہے ہیں. اور آج دوسری قوموں کو مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں. ایک زمانے میں مشکل تھا، ساری دنیا کی نقل کر سکتے تھے، لیکن علماء نے محمد کی نقل کرنا مشکل تھا. آج مسلمانوں نے دوسروں کی نقل کا اختیار کیا. دوسروں کو ہماری نقل کرنا بہت آسان ہے. ایک 10 روپے کی ٹوپی پہن لیا تو بس ہو گیا. گنبد میں گوئندہ بیچ میں آ کر مار گیا. کیسے پہچانے گیا اسے کہ یہ آر ایس ایس کا ہے کہ بی جے پی کا ہے؟ یہ منافق ہے کہ یہ مسلمان اور مومن ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو علامتیں ایمان کی اس کے پاس نہیں ہے، وہی علامتیں مومن کے پاس بھی نہیں ہے نا. نہیں ہے نا. 100% مسلمان اگر داڑھیوں میں ہوتے، ایک داڑھی بڑھانے والا بڑی آسانی سے پہچانا جاتا. 100% مسلمانوں کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہوتے، بے نمازی بڑی آسانی سے پہچانا جاتا. آج مسلمانوں کی نقل کرنا کوئی مشکل نہیں. پتا چلا کہ مسجدوں میں آ کر آر ایس ایس اور بی جے پی والے اب یہ سن رہے ہیں کہ مسجدوں میں مسلمان آنے والے الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے. احمقوں کے وقوفوں، تم چھپ کر کیا باتیں ہو؟ تم اپنے بڑے سرماؤں کو اور اپنے فرعونوں کو، اپنے نمرودوں کو، شیطانوں کو ملا کر بٹھاؤ. ہم جو بات کہیں گے وہ بات قوم کی اور ملک کی فائدے کی ہی کریں گے. تمہارے جیسے ملک کے غدار نہیں کہ ہم بند کمروں میں ملک اور قوم کے خلاف بات کرنے والے. ہم ملک اور قوم کے فائدے کی بات کریں گے. ہم صاف کہیں گے. ابھی میرے پاس مولانا کو بتاؤں گا، میں دلی کے اندر حکومت کی طرف سے یہ قانون پاس ہوا ہے کہ مسجدوں کے اندر سیاست کی بات نہ کریں. حضرت امام صاحب کا میں بتاتا ہوں، اور دوسرے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ توجہ سے سنے.
ضرورت نہیں. تم اماموں کو مؤذنوں کو دینے کی ضرورت نہیں. دینا ہے تو قوم میں بہت سارے یتیم ہیں, 2 یتیموں کو. بیوہ بہت ہے, 2 بیواؤں کو. مریض بہت ہے, 2 مریضوں کو. بیوائیں بہت ہے, 2 بیواؤں کو. ہمارے اماموں کو, ہمارے مؤذنوں کو تم دینے کی ضرورت نہیں. آج بھی دنیا کے اندر ہزاروں ائمہ ایسے ہیں جو وقف بورڈ کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں. آج بھی کرناٹک کے اندر بہت سارے مساجد ایسے ہیں جو وقف بورڈ کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں. آج معلوم ہو رہا ہے حکومت جب دیتی ہے تو قانون بھی لانا چاہتی ہے. پھر اس نے ہر مسجد میں, دلی کے اندر ہر مسجد میں ایک قانون نامہ پیش کر دیا. ان مسجدوں کو پیش کیا جہاں حکومت اپنے طرف سے اماموں کو 4-5 ہزار روپے تنخواہ دیتی ہے. کیا قانون پیش کیا؟ قانون پیش کیا کہ مسجدوں کے اندر کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. کس پارٹی کی تائید میں جانا ہے اس پارٹی کی بات نہیں ہوگی. وہ مسجد کے امام خاموش رہے تو رہے, لیکن وہ مسجد کے امام کبھی خاموش نہیں رہیں گے جو حکومت کا نہیں لیتے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے قوم کا لیتے ہیں. وہ مسجد کے امام اور خطیب کبھی خاموش نہیں رہیں گے. پتا چلا کہ بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں. سنو, دوسروں تک سناؤ. جہاد کی کئی قسمیں ہیں. ایک جہاد کی قسم تلوار اٹھانا, ایک جہاد کی قسم زبان سے حق بولنا, ایک جہاد کی قسم حق کام کر کے بتانا. اور آنے والے الیکشن میں جہاد کی ایک قسم کیا ہے کہ ملک ہمارے پیارے ہندوستان اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف ووٹ دینا اس وقت کے مسلمانوں کا فرض بن چکا. میں سمجھوں گا, اللہ کرے کہ میری یہ بات ہندوستان کے ہر مسلمان تک پہنچ جائے. 2019 کے الیکشن, پارلیمنٹ کے الیکشن میں جس مسلمان کے ہاتھ میں ووٹ کا حق ہو, جس مسلمان کے پاس ووٹ کا حق ہو اور وہ مسلمان ووٹ نہیں ڈالتا, کل قیامت میں اسے اس کے ووٹ کا سوال اللہ ضرور کریں گے اور اس کے